حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ شعبان اور رمضان کیسے گزارنے کو کہتے ہیں؟ کہنے لگے میں بار بار عربی کا ملفوظ ہے ان کا، اس کو میں اردو میں بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے میں لوگوں کو کہتا ہوں نہ شعبانی بنو نہ رمضانی بنو۔ عربی میں کہا لا تکن شعبانیا ولا رمضانیا بل تکون ربانیا، ربانیا بولا نہ شعبانی بنو نہ رمضانی بنو، ارے ربانی بنو، رب والے بنو، اللہ والے بنو، ربانی بنو، رب والے، رب کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ اس رمضان میں روزے رکھے، نمازیں پڑھ، اور رمضان گیا، سب گیا، سب گیا۔ اور اس کے لیے یہ بنے گا کیسے، یہ سلسلہ کیسے ہوگا؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج ہماری سائنس، ہماری ترقی، ہمارا تجدد، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے دین میں معاون و معین و مددگار ہیں۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں گرمی شدید لگی، کمزوری محسوس کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں کمزوری کے اندر؟ بولا ایک ڈرپ لگوا لو، بولا پانی کی قلت مان لو، ڈرپ لگوا، طاقت کے انجیکشن لگوا لو، فلاں کیپسول کھا لو، فلاں طاقت کی گولی کھا لو۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسے جسم کو ڈرپ لگتی ہے ایسے روح کو بھی ڈرپ لگتی ہے، ایسے روح کو بھی طاقت کا انجیکشن لگتا ہے، اور وہ لگے گا ان مجلسوں کے ذریعے سے، ان حلقوں کے ذریعے سے۔ کہیں پہ بھی ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں کسی بھی موقع پر ایسی مجلسوں میں بیٹھیں، علماء سے تعلق قائم کریں، قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑیں، اپنی جو ایک عجیب سی سوچ، جو بے بھروسہ جو سوچ ہے نا، جب تک اس قوم کا ہاتھ علماء کے دامن پہ رہے گا اس وقت تک قومیں کامیاب ہوتی رہیں گی، اور واللہ جس دن ان قوموں کا ہاتھ علماء کے گریبانوں پہ جائے گا قومیں تباہ ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ میں اس بات کو اس منبر و محراب میں بیٹھ کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ اتنی بڑی امانت ہے، اتنی بڑی امانت ہے۔ میں نے حرمین شریفین کے اندر بھی جن لوگوں کا تعلق علماء سے تھا ان کی جو عبادتوں کا مزہ دیکھا ہے وہ میں نے دوسرے لوگوں میں نہیں دیکھا، اہل زبان میں بھی وہ مزہ نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لائن لگاتے ہیں، پرچی نکلواتے ہیں، پرانی پرچی، وہ اس دن اس تاریخ کو میں آیا تھا، ڈاکٹر پوچھتا ہے کون سی دن کون سی تھا، جیسے وہ تعلق ضروری ہے کسی ڈاکٹر سے اپنے جسمانی تعلق، ایسے روحانی تعلق، اور اس روحانی تعلق سے پھر زندگی کامیابی کی طرف چلے گی۔ اس لیے روح کو یہ ڈرپ لگوائیے، دینی مجلسوں کی طاقت دلوائیے۔ ادھر مسجد میں آئیں، بیان کا 5 منٹ 2 منٹ، تبلیغی جماعت کی تعلیم چل رہی ہے، 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ بیٹھیں اور اس دعا کے ساتھ بیٹھیں، اے اللہ میں یہاں لینے کے لیے آیا ہوں، رب کریم آپ مدد فرما دیں۔ آپ ذرا سوچیں اگر آپ کے ہاتھ میں، آپ کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ ہو اور آپ منڈی جائیں، آپ بازار جائیں، آپ کسی مارکیٹ میں جائیں، آپ کو خریداری کرنی ہو، کتنا دل ڈرتا رہتا ہے، یا اللہ حفاظت کیجیے گا، 1 لاکھ روپیہ جیب میں، یا اللہ اگر کسی سے آپ نے چوتھا کلمہ سنا ہوگا حفاظت کے لیے دعا، جو ہوگا مانگتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے کہ بس 1 لاکھ روپیہ جیب میں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب مسجد میں آئے ہیں آپ لاکھ روپے کی چیز لے کے نہیں آئے، جب آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں آئے ہیں، کسی نیک مجلس میں، آپ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے نہیں لے کے آئے، آپ ایسی دولت لے کے آئے ہیں جس دولت کو پیسوں سے خریدا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ دل، دماغ، سجدوں کا جذبہ، اطاعت، فرما برداری، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی سعادت، ان دولتوں کو پیسوں میں نہیں خریدا تولا جا سکتا۔ یہ ایسی دولت ہے، اس کی کیوں نہیں حفاظت؟ اے اللہ میں نماز کے لیے مسجد میں اپنا دل لے کے آیا ہوں، اے اللہ اس دل کو بنانے کے لیے لے کے آیا ہوں، بگاڑنے کے لیے نہیں لایا۔ کسی نمازی کی خرابی میرے دل میں نہ آئے، کسی نمازی سے بغض میرے دل میں نہ آئے، کسی نمازی سے نفرت میرے دل میں نہیں آئے۔ کوئی اپنا رشتہ دار، کوئی اپنا جھگڑا کیا ہوا لوگ آدمی بھی اگر مسجد میں، اللہ میں بھی نظریں ہٹا دینا۔ میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ دعا مانگتا رہا کہ الہ العالمین یہاں کسی کی خامی میری نظروں میں نہ آئے، یا اللہ میری ذات سے یہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں تجھے بنانے آیا ہوں، تجھے ناراض کرنے نہیں آیا۔ جب بیت اللہ کے طواف میں ہم یہ مانگا کرتے ہیں تو ان مسجدوں میں تو بطریق اولیٰ مانگنا چاہیے، اس نیت کے ساتھ آئیں۔ یہاں کیا روح کو ڈرپ بھی ملے گی،
روح کو طاقت کا انجیکشن بھی ملے گا اور طاقت کی غذائیں بھی ملیں گی. اگر اسی چکر میں پڑے ہوئے نا، یا یہ مولانا صاحب اپنے کو سمجھ میں نہیں آتے، یا یہ مولانا صاحب کا یہ والا طریقہ ہے نا، یہ اپنے کو سمجھ میں نہیں آ، یہ جو فلاں مولوی ہیں یا یہ جو جماعت والے ہیں، ان کا تو اپنے کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے یہ کیا تھا. میرے محترم، ساری زندگیاں ہم نے اس میں برباد کر دی ہیں، ساری زندگیاں ہم سمجھ نہ سمجھ کے چکر میں برباد ہو گئے. کسی کا ہاتھ سے ہاتھ لگائیے، ہاتھ میں ہاتھ دیجئے اور ایک ہو جائیے کہ اللہ فلاں کا ہاتھ پکڑا ہے تیرا دامن تھامنے کے لیے، فلاں کا ہاتھ پکڑا ہے تیرے حبیب کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے. اے اللہ مجھے غلوف سے بچانا، غلوف ایسا نہیں کہ بس میں ایسے سے بچانا، اور یا اللہ مجھے بالکل بے فکری سے بھی بچانا، لا ابالی پن سے بھی بچانا. رب کریم اعتدال کے ساتھ دین میں لگا دے، دین میں قبول فرما لے. یا اللہ اپنے کرم سے مجھے اپنے عیوب دکھا دے، دوسروں کے عیوب مٹانے والا بنا دے اور اپنے عیوب مجھے دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے ساتھ عبادت میں لگیے. جیسے رمضان اچھا بنا تھا، انشاءاللہ رمضان کے بعد کی زندگی بھی اچھی بنے گی. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ یاد رکھیں کہ رمضانی مت بنے، شعبانی مت بنے، اللہ کے لیے ربانی بنے، رب والے اللہ والے بننے کی کوشش کیجیے، صرف رمضان والے نہ بنیے.